الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 ستمبر 2023 کے درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 اور 92، آیت نمبر 91 اور 92 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، اور انبیاء اسی لیے اس کا نام ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے، جن میں سے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس خاتون کا ذکر فرماتے ہیں جو نبی تو نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کوئی خاتون، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، ان سے کوئی عورت نہیں تھی، کوئی عورت کو اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنایا، نہ ہی کوئی عورت نبی بن سکتی ہے۔ لیکن ان آیت میں اللہ تعالیٰ اس عورت کا، اس خاتون کا ذکر فرمائیں گے جو نبی تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے نبی کو پیدا کیا۔ اور پھر آپ یہ بولیں گے کہ یہ کیا خصوصیت ہوئی، سارے نبی تو اپنی والدہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کی امیوں کا ذکر نہیں کیا، تو ان نبی کی امی کا، ان کی والدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے والد صاحب، اس نبی کے والد صاحب کوئی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے اپنی قدرت سے ان کی والدہ کے بدن سے ان کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا واقعہ مکمل کرنے کے لیے ساتھ ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ کون تھی؟ ان کا نام تھا مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح کہ والتی احصنت فرجہا، ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اس خاتون کا، اس عورت کا جس نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ حفاظت اس طرح کی کہ کوئی مرد ان کے قریب نہیں آیا، نہ نکاح کر کے اور نہ کوئی گناہ کر کے، کسی طرح بھی ان کے پاس کوئی مرد نہیں آیا، نہ نکاح کر کے، شادی کر کے، اور نہ گناہ کے۔ ایسی انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے روح پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جن کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں کہا کہ جا کر آپ نے میرے حکم سے
مائے مریم کے گریبان میں پھونک مارنی. کیا کرنا ہے؟ پھونک مار. یہ بھیجنے والی قدوس ذات ہی اللہ تعالیٰ کی، اور جس کو بھیجا وہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، بلکہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، ہم نے اس مائے مریم کے گریبان میں پھونک ماری. فَنَفَخْنَا، ہم نے پھونکی اپنی روح اس میں، اس کی گریبان میں. تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم دے کسی کام کا تو کرنے والے بندے کی طرف نسبت نہیں ہوتی ہے، وہ جو حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم نے اپنی روح پھونکی مائے مریم کے گریبان میں. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، جب روح پھونکی تو اس پھونک سے مائے مریم کے بطن میں حمل ہو گیا، حمل ٹھہر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مائے مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی، بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ہم نے سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی. قدرت کی نشانی کیسے بنا دیا؟ کہ بچہ ظاہری اسباب کو دیکھیں تو پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ بغیر ماں باپ کے بھی بچے کو پیدا کریں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے. جیسے اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر والد کے، بغیر فادر کے اللہ تعالیٰ نے مائے مریم سے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ تو چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے اور پھر وحی آتی تھی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. یہ نہیں نعوذ باللہ کوئی آج کل کوئی بچہ لے آئے اور بولے جی کہ یہ میرا بچہ نہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، یا بغیر ماں کے پیدا ہوا، یا بغیر باپ کے، تو اس کی بات یہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہی چونکہ بند ہوگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آخری نبی تھے، تو ان کے بعد کوئی وہی لانے والا نہیں، کسی پر وہی نہیں آ سکتی، تو پکا تو پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے یا کیسے پیدا ہوا. وہ تو پھر ظاہری اسباب ہی اختیار کیے جائیں گے. آج کل تو آپ پتہ جدید زمانہ ہے، سائنس کا دور ہے. کوئی بچہ پیدا ہو، بے شک یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ یہ کس کا ہے، تو اس کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. حکومت ایسے کرتی ہے، بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے. جب قریبی لوگوں کے سیمپل لیے جاتے ہیں، پھر وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ٹیسٹ میں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا والد، بچے کا والد کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مائے مریم کو بھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امت یعنی یہ دین توحید، سارے انبیاء کرام علیہم السلام، تمہارا یہ امت واحدہ، یہ ایک ہی دین ہے. یہ کیا ہے جی؟ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، سب کی دعوت میں یہ بات مشترک تھی کہ سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ جو بھی وقت کے نبی تھے ان نے کہا میری نبوت پر ایمان. تو سارے نبیوں کا دین وہ ایک ہی دین تھا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ دین توحید تھا. توحید پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی دین ہے تمہارا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، جب دین ایک ہے اور میں تمہارا رب بھی اکیلا ہوں، واحد ہوں، اللہ، تو پھر تمہیں کیا کرنے؟
جب دین ایک ہے، میں نے سارے نبیوں کو ایک دین دے کر بھیجا، دین توحید دے کر بھیجا، اور تمہارا رب بھی صرف ایک ہے۔ صرف کون ہے؟ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فاعبدونی، تم عبادت بھی میری کرو، عبادت میری ہی عبادت کرو۔ جب تمہارا رب میں ہوں، اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، تمہارا دین ایک ہے، تو لہٰذا میرے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کر نہ جھکو۔ جو عبادت میرا حق ہے، سجدہ میرا حق ہے، نظر و نیاز میرا حق ہے، ٹھیک ہے، اولاد میں دیتا ہوں، ڈوبی کشتیوں کو میں تارتا ہوں، ڈوبے بیڑوں کو میں پار لگاتا ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت بھی صرف کس کی کرو؟ میری عبادت۔ یہ ان دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تو دیکھیں مائے مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہمارے دین میں بھی، دین اسلام میں بھی، دین محمدی میں بھی شرمگاہ کی حفاظت کی بہت اہمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو گناہوں میں ملوث نہیں کریں گے، گندہ نہیں کریں گے دونوں شرمگاہوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ضمانت پر اس کو جنت میں داخلہ عطا کروں اللہ تعالیٰ سے۔ دو چیزوں کی اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ۔ ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اور دوسرا فرمایا ما بین رجلیہ، اور ان چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کی گارنٹی دیتا ہوں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، سوائے اپنی بیوی کے اپنی شرمگاہ کہیں اور استعمال نہ کریں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس آیت سے کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ واللاتی، پیارے نبی جی ذرا تذکرہ کیجئے اس عورت کا احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کی، کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، نہ نکاح کی صورت میں، نہ گناہ کی صورت میں۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ مائے مریم علیہ السلام۔ فنفخنا فیہا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ جب مرد کوئی قریب نہیں آیا تو بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں بیٹا ایسے پیدا ہوا کہ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اپنی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، روح کا مطلب ہے اپنا حکم ان کے گریبان میں پھونک دیا۔ وجعلناہا، اس سے ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا۔ وجعلناہا، اور ہم نے اس مائے مریم کو بھی، وابنہا، اور ان کے مقدس بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی، آیۃ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ نشانی ایسے بنا دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اِنَّ هَٰذِهِ، بے شک یہ دین، امتکم، تم سب نبیوں کی امت ہے، تم سب کا دین ہے، امۃ واحدہ، یہ ایک ہی دین ہے، دین توحید ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب اکیلا ہوں، ایک ہوں، تو فَاعْبُدُونِی، تم سب میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، جو پڑھا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خالص آپ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے چل بسے ہیں، مولا ان سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کا کہا یا نہیں کہا ہے، سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہم سب کو دین اسلام پر، نماز پر،
مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا وقت ہو